جناب فیروز قادری صاحب کراچی، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ پر یاد فرمایا. آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر. آپ نے یہ پوچھا کہ مجھے پیشاب کے بعد کچھ دیر تک قطرے آتے اور بعض اوقات نماز کے وقت بھی آتے. برائے کرم یہ بتائیے کہ کیا میرا وضو اور نماز فاسد ہو جائے گی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم کوئی وظیفہ بھی بتائیں. دیکھیے، پیشاب کے قطرے آنے میں عذر کئی قسم کے ہوتے. مثال کے طور پر پیشاب کرنے کے کچھ دیر کے بعد قطرے آتے ہیں اور اس کے بعد بند ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ یہ کریں کہ پیشاب کرنے کے بعد آپ فوراً وضو نہ کریں، تاکہ وہ وقت آپ گزار لیں کہ جن میں قطرے آتے ہیں، ذرا ٹہلیں چلیں پھریں، تاکہ وہ پیریڈ اور وہ وقت گزر جائے کہ جس میں قطرے آتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کریں آپ کہ ایک صاف ستھرا تہبند الگ سے رکھ لیں. جب وہ پیشاب کے قطرے آنے کا وقت گزر جائے تو آپ صاف تہبند پہن کر اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ قطرے نماز میں آ گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ دوبارہ کپڑے بدل کر وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اور اگر آپ کی صورت یہ ہے کہ 1-2 منٹ بھی قطرہ نہیں رکتا اور مسلسل قطرے آتے ہیں، کبھی کبھی ایسا مرض بھی پیدا ہوتا، تو ایسا معذور جو ہے اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ آپ اپنے پاجامے میں انڈر ویئر وغیرہ پہنیں اور پیشاب کی جگہ کوئی ٹیشو پیپر یا کوئی اور چیز ایسی رکھ لیں کہ جو پیشاب کے قطرے نکلیں تو وہ کپڑے کو ناپاک نہ کریں، صرف اسی حصے کو ناپاک کریں جہاں وہ کپڑا وغیرہ رکھا وہ کپڑا ہی ناپاک. تو اگر آپ کا قطرہ 2-5 منٹ بھی نہیں رکتا تو ایسا شخص معذور ہے اور ایک وضو سے وہ ایک نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی وہ استنجا کرے اور انڈر ویئر پہن کر کوئی کپڑا یا ٹیشو پیپر پیشاب کی جگہ رکھ کر ایک وضو کرے. ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز سے مراد ہوگی جیسے ظہر کی سنتیں، نوافل، فرائض، یہ سب اس میں شامل ہوں گے، بشرط یہ کہ آپ کو ایسا عذر ہو. اور آپ نے پوچھا کہ کوئی وظیفہ بتائیے گا، تو آپ اس آیت کو کثرت سے پڑھا کریں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ افاقہ عطا فرمائے.